بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طلبات، میں آپ لوگوں کا ٹیوٹر عمران صدیقی حاضر ہوں۔ ہم چارٹ پڑھ رہے تھے، چارٹ کے متعلق میں نے تھوڑا سا آپ کو بریف کیا تھا۔ آج میں چارٹ کی مزید ڈیٹیل جو ہے تھوڑی سی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ انسرٹ میں جا کے جب آپ چارٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ یہاں پہ سب سے پہلے اس کے یہ ٹیمپلیٹس آ جاتے ہیں کہ آپ کس قسم کا چارٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں یہ لائنز ہیں، پائز ہیں، یہ میں آپ کو پہلے تھوڑا سا اس کا تعارف تو بتا چکا ہوں۔ آج مزید تھوڑا سا میں چارٹ بنا کے اور اس کے اندر میں ایڈیٹنگ آپ کو سکھاتا ہوں۔ فار ایگزامپل ہم نے کالم والا چارٹ لے لیا ہے اور ادھر سے میں نے کوئی سیمپل سلیکٹ کر لیا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو یہ سیمپل سمجھایا تھا، آج میں یہ سیمپل لے رہا ہوں۔ میں یہاں پہ جیسے ہی اوکے کروں گا تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ساتھ میں ایکسل اوپن ہو جاتا ہے۔ تو میں اب کیا کرنے لگا ہوں، اس کے اندر ڈیٹا فیڈ کروں گا۔ آپ اس کو یہاں سے بڑھا بھی سکتے ہو ڈریگ کر کے، جتنے کالم یا قطاریں آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہیں۔ تو فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم ایک بزنس ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور ہم بزنس کے اندر کوئی چیز سیل کرتے ہیں، اور شام کو جب ہم اپنا حساب کتاب کرتے ہیں تو ہمیں وہ گراف کی شکل میں بنا کے دکھائے کہ کیسے مطلب یہ ہماری سیل کتنا بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، کون سی چیز کتنی سیل ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں اب یہاں بنانے لگا ہوں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس امپلائی ہیں، میں یہاں پہ کچھ نیمز ٹائپ کر دیتا ہوں۔ یہ میں نے 4 نیم یہاں پہ ٹائپ کیے ہیں، عمران، کامران، احسن اور اسلم کے نام سے۔ سمجھو یہ ہمارے ملازم ہیں جو ہمارے مطلب اس کے اندر کام کر رہے ہیں، ہماری آرگنائزیشن کے اندر کوئی چیز سیل کر کے آتے ہیں۔ یہ سیریز کو میں کنورٹ کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل 3 آئٹمز ہیں، کلاتھ ہے، کاسمیٹکس ہے، اور ہمارے پاس ادر آئٹم ہے جیسے جنرل سٹور کا سامان ہے یا کوئی چیز ہے۔ یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ 3 پروڈکٹس ہمارے، یہاں پروڈکٹس کے نیم بھی لکھ سکتے ہیں اور جتنے مرضی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ میں یہ 3 کی ایگزامپل دے رہا ہوں۔ میں یہاں پہ ڈیٹا پٹ کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں آج کے دن کا چارٹ بنا رہا ہوں کہ عمران جی آج کے دن 5000 روپے کی کپڑے کی سیل کر کے آیا ہے، اور کاسمیٹکس کی اس نے 2500 کی سیل کی ہے، اور 3000 روپے کا جنرل سٹور کا آئٹم سیل ہوا ہے۔ اسی طرح کامران کے جی 4500 کا کپڑا جو ہے وہ سیل ہوا ہے، 1400 روپے اس نے کاسمیٹکس کے مطلب یہ سیل کی ہے، اور 9000 روپے اس کی جنرل سٹور کے آئٹم ہیں۔ اسی طرح میں ادھر بھی انٹریاں ڈال دیتا ہوں۔ اس کی میں جان بوجھ کے کم لکھ رہا ہوں، 254، یہاں پہ میں 780 لکھ رہا ہوں، اور ادھر میں 3600 لکھ رہا ہوں۔ یہاں پہ جی میں 3200، 1400 کر دیتا ہوں، اور یہاں پہ میں 4500 کر دیتا ہوں۔ یہ میں نے آئٹم اس کے اندر فیڈ کر دیں۔ اب میں جیسے ہی اس کو کلوز کروں گا تو آپ یہ نوٹ کریں گے یہ میرے سامنے چارٹ بن کے آٹومیٹیکلی گراف کی شکل میں آ گیا۔ اب جیسے یہ بلیو کلر کلاتھ کو شو کر رہا ہے، یہ کاسمیٹکس کو شو کر رہا ہے، اور یہ جنرل سٹور کو شو کر رہا ہے۔ تو یہ میرے 4 نیچے امپلائی آ گئے ہیں جی کہ عمران، کامران، احسن اور اسلم۔ اب میں بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں کہ کاسمیٹکس میں سب سے زیادہ سیل کس کی ہے۔ تو کاسمیٹکس کا کلر جو ہے یہ اس کے ساتھ شو ہو رہا ہے، تو اس میں عمران کی جو یہ گراف کا لیول ہے یہ بہت زیادہ ہائی کھڑا ہے، مطلب کہ اس کی جو سیل ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح کامران کی بھی سیل تھوڑی سی مطلب ان دونوں کی برابر لگ رہی ہے، جیسے دیکھیں نا یہ کامران اور احسن کی، اور احسن کی سب سے کم سیل ہے کاسمیٹکس میں۔ اور اگر ہم جنرل سٹور کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو سیل ہے، اب یہ جنرل سٹور جو ہے وہ گرین کلر میں شو کر رہا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ سیل جو ہے یہ کامران کی ہے، تو اس کا یہ گراف لیول تھوڑا ہائی کھڑا ہے۔ تو یہ یہاں تک تو میں آپ کو بتا چکا تھا۔ اب میں مزید تھوڑا سا اس میں چینجنگ کرتا ہوں۔ ایک تو اس میں یہ کلرز تھیمز ہیں اس کی، یہ تو آپ کے خود کے کرنے والی چیزیں ہیں، اس میں کوئی بھی آپ کلر چینج کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ باقی آپ چاہتے ہو کہ میں اس کے لے آؤٹس تھوڑے سے چینج کروں، چارٹ جہاں جب ڈسپلے ہو تو اس کا لے آؤٹ یا لک جس کو آپ کہیں کہ وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ٹائپ ہو۔ اب میں فار ایگزامپل چاہتا ہوں کہ یہ جو گراف بنا کھڑا ہے یہ گراف بھی شو کرے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ جتنی سیل ہوئی ہے وہ ویسے ہی ڈیجٹس یا فگرز میں بھی شو کروائے۔ جیسے ابھی میں نے مثال دی ہے کہ عمران کی اتنی سیل ہے، کامران کی اتنی ہے، اسلم کی اتنی ہے، تو اب یہ ڈیجٹس میں بھی ساتھ شو کروانا چاہ رہے ہیں اور چارٹس میں بھی بنا کے دکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ لے آؤٹس ہیں اس کے۔
آپ اس میں سے کسی بھی ایک لے آؤٹ، فار ایگزامپل یہ میں لے آؤٹ 5 پہ کلک کر لیتا ہوں. میں جیسے ہی کلک کروں گا تو آپ نوٹ کریں کہ چارٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ سارا کچھ چینج ہو گیا. اب اس کا آپ ٹائٹل بھی لگا سکتے ہو ڈبل کلک کر کے. یہ اس نے ایگزامپل دی ہے، میں فار ایگزامپل دے لیتا ہوں جی کہ یہ سیل رپورٹ ہے 2010 کی ہے، جو بھی ہے. اچھا یہ یہاں پہ یہ ہمارے جو آئٹمز ہیں وہ یہ شو کر رہا ہے یہاں پہ کلاتھ، کاسمیٹکس اور جنرل سٹور، اور ہر بندے کے نیچے سیل فگر میں بھی شو کر رہا ہے. یہ دیکھیں کہ جی عمران نے 5,000 روپے، 2,500 روپے، اور یہ جنرل سٹور 3,000 روپے کا، اور اسی طرح اس کا اوپر یہ گراف لیول بھی بنا کے دکھائے گا. اچھا اگر آپ کہتے ہو کہ یہ دوران انٹری میری یہ اس کے اندر ڈیٹا غلط فیڈ ہو گیا ہے، جیسے اب یہ میں 780 لکھ گیا ہوں، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، یہ 7,800 روپیہ تھا، ایک زیرو نہیں ڈالی اور یہ اتنی ٹینشن ہو گئی ہے، تو میں اس کو ایڈٹ بھی کر سکتا ہوں. یہ آپ کے سامنے ایڈٹ ڈیٹا کا آپشن موجود ہے، تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دوبارہ اسی جگہ لوٹ جائے گا جہاں پہ آپ نے اس کا ڈیٹا فیڈ کیا تھا. اب آپ کیا کریں گے، یہاں پہ جو فگر آپ کا غلط ہے، جیسے میں نے 7800 کر دی ہے، اب میں اس کو کلوز کروں گا تو آپ نے یہاں پہ نوٹ کرنا ہے آٹو ادھر چینج ہو کے آ جائے گا، اور یہ دیکھیں اس کا گراف لیول بھی بڑھ گیا ہے. تو یہ چیز اس کے اندر زیادہ استعمال ہونے والی ہے. اس کے علاوہ اس میں ریفریش ڈیٹا ہے، جب آپ ڈیٹا اپڈیٹ کریں گے تو یہاں سے ریفریش بھی کر سکتے ہیں. باقی اس کے اندر سلیکٹ ڈیٹا ہے. سلیکٹ ڈیٹا سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں کہ مخصوص حصے کو اس میں سے چارٹ میں لے کے آئیں، اب آپ کی ایکسل کی شیٹ پڑی ہے، اس میں بہت زیادہ ڈیٹا آپ کا پڑا ہے، تو آپ چاہتے ہو کہ اس میں سے، اب میں فار ایگزامپل چاہتا ہوں کہ عمران اور کامران کا ڈیٹا شو کرے ادھر چارٹ میں، باقی وہ جو شیٹ پڑی ہے پڑی رہے اسی طرح باقی. تو میں یہاں سے سلیکٹ ڈیٹا کروں گا، یہ آپ کے سامنے دیکھیں نا ڈیٹا سورس کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں سے کس ایریے کا ادھر چارٹ ورڈ کے اندر شو کروانا چاہتے ہیں. یہ آپ کو اوپر چونٹیاں سی نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا ایریا ابھی سلیکٹ کھڑا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ صرف یہ 2 فگر شو ہوں، عمران اور کامران کے، یا جو آپ مرضی سلیکٹ کر لیں. یہاں سے آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے. یہ رینج وہ آٹو چارٹ ڈیٹے کی دے دے گا جب آپ اس طرح سلیکٹ کریں گے. میں اوکے کروں گا تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ صرف عمران اور کامران کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو ان 2 بندوں کا ادھر چارٹ بنا کے یہ دکھائے گا. اب میں یہاں سے کلوز کر رہا ہوں تو دیکھیں عمران اور کامران ہی شو کر رہا ہے، باقی کو وہ شو نہیں کر رہا. اسی طرح آپ چاہتے ہو کہ جی آپ اس کے اندر یہ کالم اور جو رو ہے، جب آپ اس کو ایڈٹ ڈیٹا کریں گے، آپ چاہتے ہو کہ یہ جو ورڈ کے اندر ڈیٹا بنا کھڑا ہے، یہ جو نیم لکھے ہوئے ہیں ان کو یہاں پہ لے آئے، جس طرح یہ کلاتھ وغیرہ اور یہ لکھا کھڑا ہے، تو آپ یہاں سے سوئچ کالم کر دیں، یہ سوئچ رو اور کالم. تو میں جیسے ہی سوئچ رو اور کالم کروں گا، فی الحال میں یہ سلیکٹ ڈیٹا کر کے سارے کو شو کروا دیتا ہوں. ادھر یہاں سے سلیکٹ ڈیٹا کرنا ہے اور یہ سارے ایریے کو، یہ ساری رینج آپ نے دے دینی ہے. میں یہاں سے اوکے کرتا ہوں تو یہ سارا ڈیٹا اب دوبارہ شو کر رہا ہے. اب میں سوئچ رو اور کالم کر رہا ہوں، تو آپ نے غور کرنا ہے یہاں پہ یہ جیسے نیم یہاں لکھے کھڑے ہیں، یہ ادھر آ جائیں گے اور یہ ادھر شو ہو جائیں گے، سوئچ رو اور کالم. یہ دیکھیں اب کلاتھ اور یہ کاسمیٹکس اور یہ ان چیزوں کو ادھر گراف میں شو کر رہا ہے، نیم کو ادھر شو کر رہا ہے. اصل میں یہ جو ہمارا چارٹ ایکسل کے اندر جو ڈیٹا پٹ ہوا پڑا ہے نا، اب یہ کالم ہے اور یہ رو ہے، تو آپ سمجھو کہ یہ ادھر لے آئے گا، یہ ان کو ادھر لے جائے گا. اس کو ہم سوئچ رو اور کالم کہتے ہیں. یہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. دوسرا، آپ کو چارٹ جب بنا چکے ہو اور آپ کو یہ ڈیزائن پسند نہیں آیا، یہ جو ڈیزائن آپ نے لگایا ہے، تو اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہو. آپ چینج چارٹ ٹائپ پہ چلے جائیں، یہاں پہ جب کلک کریں گے دوبارہ وہی ٹیمپلیٹ جو آپ کو شروع میں سلیکشن کے دوران میں نے بتائے تھے، یہ دوبارہ وہی آ جائیں گے. اب میں کہتا ہوں جی مجھے یہ ڈیزائن پسند ہے، تو میں اوکے کروں گا، مجھے کچھ بھی نہیں چینجنگ کرنی پڑے گی، آٹو کنورٹ کر دے گا. یہ دیکھیں آٹومیٹیکلی اسی ڈیزائن کے اندر اس نے کنورٹ کر دیا ہے. تو اس میں بہت سارے ٹیمپلیٹس نیچے موجود ہیں. آپ اس میں یہ دیکھیں نا، یہ سارے، یہ اکثر آپ دیکھتے ہو ٹی ویز وغیرہ کے اوپر یہ اس طرح کے گرافس وغیرہ یہ شو کر رہے ہوتے ہیں، پائز لائنوں میں بھی. تو میں اس میں سے کوئی اور ایک سلیکٹ کر لیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں. اب دیکھنا جی اسی شکل میں یہ کنورٹ ہو کے چینج ہو گیا. تو یہ اس کے گرافس کے بہت سارے ڈیزائنز ہیں. اب میں آپ کو، اب امید ہے آپ کو اچھی طرح چارٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی. میرے پاس تو مزید اب ڈیٹیل نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں.
اصل میں جب تک مواد نہ ہو ہمارے پاس تو ہم اس کے اوپر صحیح طریقے سے اب پڑھنا اور ورک کرنے میں فرق ہے. میں یہاں پہ صرف آپ کو پڑھانے کی حد تک پڑھا رہا ہوں. اگر مجھے اس طرح کا کوئی کام دیا جائے کہ آپ ہمیں چارٹ یا گراف بنا کے دکھائیں اور میرے پاس مکمل ڈیٹا ہو اور ایک چیز مجھے ایک ذہن میں تیار نہیں کرنی پڑے گی, میں اس ڈیٹے کو دیکھ کے اور یوں فوراً ہی آپ کو چارٹ بنا کے دکھاؤں گا, یہ ساری چیزیں پریکٹس کے ساتھ ہوتی ہیں. پڑھنے کی حد تک یہ بہت آسان ہے, لیکن تھوڑا پریکٹس جب آپ کریں گے اور اس کے اندر ورک کریں گے تو یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب میں چارٹ کو کلیئر کرنے لگا ہوں اور ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. انسرٹ میں یہ ہائپر لنک, بک مارکس اور کراس ریفرنسز, ان کا استعمال تو ہم ورڈ کے اندر کم کرتے ہیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑی بہت یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل بتا دوں تاکہ آپ کو یہ کسی نہ کسی موقع پر کام آئے گا. ہائپر لنک کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک فائل کو دوسری لنک کے ساتھ مطلب جوڑ سکتے ہیں. جیسے آپ انٹرنیٹ کے اوپر ویب سائٹس وغیرہ کے لنک وصول کرتے ہیں, ہمیں آپ کو کوئی پروفائل کا لنک بھیج دیتا ہے یا کسی امیج کا لنک بھیج دیتا ہے یا کسی ویب سائٹ کا لنک بھیج دیتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کلک کریں تو وہ ری ڈائریکٹ ہو کے آٹومیٹیکلی آپ کو اسی پیج پہ لے جاتے ہیں. تو ورڈ کے اندر بھی آپ ہائپر لنک انسرٹ کر سکتے ہو. میں سب سے ہائپر لنک اس میں 3 طرح کی اقسام ہے, میں تھوڑی سی ڈیٹیل اس میں بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو. فار ایگزامپل میں ایک فائل بناتا ہوں, مثال کے طور پہ جی میں نے کوئی سی وی بنائی ہے. جیسے میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں جی, یہ میرا نام ہے, یہ میرا سٹی ہے. مطلب میں نے جس طرح کل آپ لوگوں کو ایک سی وی بنا کے دکھائی تھی, میں نے ایک اپنا ٹائم بچانے کے لیے مختصر سی یہ فائل بنا لی ہے. اس کو میں سیو کر لیتا ہوں اور اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں مثال کے طور پہ سی وی عمران صدیقی کے نام سے. یہ میں نے سیو کر لی ہے. اب یہ میری سی وی آٹومیٹیکلی آپ کو یہاں پہ پتہ ہے کہ ٹائٹل آ گیا اور یہ سیو ہو گئی ہے. اب اگلی چیز جی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی فائل کے ساتھ لنک کر رہے ہو. میں اس کو کلوز کر رہا ہوں, میں نے ایک ورڈ کی فائل کھولی ہے اور میں یہاں پہ عمران مطلب یوں ایک پیرا لکھ رہا ہوں اور کہیں پہ عمران کا ذکر آیا ہے کہ جی یہاں پہ فار ایگزامپل عمران لکھا پڑا ہے, یہ عمران. تو آپ کہتے ہو کہ یار اس عمران کے بارے میں مزید تھوڑی سی ڈیٹیل جس فائل میں پڑھی ہے اس کو میں یہاں لنک کر دوں. تو آپ یہاں لکھ دیں جی فار ایگزامپل فار مور ڈیٹیل کلک ہیئر, یا کچھ بھی آپ لکھ دیں. یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اکثر آپ دیکھتے ہو نیٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے, کسی آپ اخبار کی سائٹ کھولو یا کوئی خبریں کی نیوز کی, تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ خبر کی مزید تفصیل کے لیے یہاں کلک کریں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا اردو میں لکھا ہوتا ہے, اصل میں وہ نیچے ہائپر لنک بنا پڑا ہوتا ہے. تو میں اس کو اب ہائپر لنک بنا رہا ہوں. عمران کی جو سی وی پڑی ہے اس کو میں یہ بٹن بناؤں گا, اس کو میں اٹیچ کروں گا اسی کے ساتھ جو میں نے پہلے سی وی کے نام سے ایک فائل بنا کے سیو کر رکھی ہے. تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور اس کی شارٹ کٹ ہے کنٹرول کے. آپ کنٹرول دبا کے دبائیں گے, یہ انسرٹ ہائپر لنک کھل جاتا ہے. یہ شارٹ کٹ یاد نہ ہو تو انسرٹ میں جا کے یہاں پہ کلک بھی کر سکتے ہو, وہی چیز کھل جائے گی. اب وہ کہتا ہے جی کہ آپ کی وہ فائل کہاں پڑی ہے جس کو آپ اٹیچ کرنا چاہتے ہو. یہ آپ یہاں سے اپنے کمپیوٹر کو براؤز کر کے جہاں بھی پڑی ہو اپنی فائل نکال سکتے ہیں. مثلا یہ میری فائل پڑی ہے سی وی عمران صدیقی کے نام سے. میں اس کو اوکے کروں گا تو آٹومیٹیکلی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ وہ جس طرح ویب سائٹ کا ایک ہائپر لنک بن جاتا ہے, یہ لنک بن جائے گا. اب میں جب کنٹرول دبا کے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول دبا لینا ہے, کنٹرول دبا کے اس کے اوپر کلک کروں گا تو میری وہی فائل آٹومیٹیکلی کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ دیکھیں جیسے میں نے کھول لی ہے. تو یہ فائل ٹو فائل بھی لنک کر سکتے ہیں. اصل میں اس کا استعمال جو میں نے بہتر انداز میں آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے, بک مارک کے ساتھ ملا کے ہم ڈیجیٹل بکس تیار کی ہوئی دیکھتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ویسے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں تو اس کا جو فہرست فرنٹ پیج پہ بنی ہوتی ہے کہ فلاں سبق کہاں صفحے پہ پڑھا ہے, تو ادھر ڈیجیٹل جو کتابیں بناتے ہیں تو اس میں یہی ہائپر لنک کی مدد سے وہ پیجز کو ساتھ اٹیچ کرتے ہیں کہ آپ کو جس بھی پیج پر جانا ہو تو آپ اس پیج کے نمبر پہ یا پیج نیم پہ کلک کرتے ہیں یا سبق یا لیسن نیم پہ کلک کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی جمپ ہو کے اسی پیج کے اوپر آپ کو لے جائے گا. یہ کافی لمبا ٹاپک ہو جائے گا انشاءاللہ. کل میں صرف یہی بک مارکس اور یہ آپ کو ایک انڈیکس بنانا سکھاؤں گا, جس طرح کتابوں کے سٹارٹ میں ایک انڈیکس بنا ہوا ہوتا ہے کہ کون سا پیجز آپ کا یا کون سی یہ آپ نے رپورٹ مرتب کی ہے تو اس رپورٹ میں کون سی چیز کس پیج پہ پڑی ہے, آپ کو پیجز ڈھونڈنے نہ پڑیں, آٹومیٹیکلی یہ ری ڈائریکٹ ہو کے لے جائے گا. تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. آپ اس کی بھرپور پریکٹس کریں, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.